بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں اکنامکس کا ٹیچر ہوں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی امان میں رکھے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات جو ہیں اس میں ہم پوری دنیا ایک کرونا وائرس کا شکار ہے۔ کووڈ-19 نے ہماری زندگی کی تمام سرگرمیاں، چاہے وہ سوشل ہوں اور اکانومک ہوں، بنیادی طور پر ان کو بدل دیا ہے۔ تو اللہ پاک سے خصوصی رحم کی اپیل ہے، اللہ تعالی ہم پہ خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں اس آزمائش اور اس تکلیف سے نجات دے۔ بیٹے، اکنامکس پارٹ 1 کی آن لائن کلاسز میں ہمارا سلیبس اب ہم نے حبیب اللہ وسیر کی بک کے اکارڈنگ جو ہے چیپٹر نمبر 11 ہم نے پڑھنا ہے، جو کہ ہے اسکیل آف پروڈکشن اینڈ لاز آف ریٹرن، پیمانہ پیدائش اور قوانین حاصل۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو پچھلے چیپٹر کا تھوڑا سا تعارف دے دیتا ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا کیا ہے۔ بیٹے، اس چیپٹر میں ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے پروڈکشن فنکشن اور فیکٹرز آف پروڈکشن، ہم اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ پروڈکشن فنکشن آپ نے پڑھا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ از کالڈ پروڈکشن فنکشن، یعنی ایک طرف ہم عاملین پیدائش فیکٹرز آف پروڈکشن کو یوز کرتے ہیں جنہیں ان پٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہوتا ہے پروڈکشن آف گڈ اینڈ سروسز، پیدائش دولت، یعنی دولت پیدا ہوتی ہے۔ اب اسی فنکشن کو ہم نے اپنے اس چیپٹر میں استعمال کرنا ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ پروڈکشن فنکشن جو ہے وہ اس سے ہم سائز آف فرم کو کیسے متعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے ہم اس چیپٹر میں اسکیل آف پروڈکشن، اس کے بعد دیر آر 2 اسکیل آف پروڈکشن، لارج اسکیل آف پروڈکشن پیمانہ صغیر اینڈ لارج اسکیل آف پروڈکشن پیمانہ کبیر، یہ ہم 2 پڑھیں گے، اس کا انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد ہم لاز آف ریٹرن، لاز آف آؤٹ پٹ پہ ہم بات کریں گے، اور 3 لاز آف ریٹرن ہم نے پڑھنے ہیں، لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن، لا آف انکریزنگ ریٹرن اینڈ لا آف کانسٹنٹ ریٹرن۔ اس کے بعد یعنی قانون تکثیر حاصل، قانون تقلیل حاصل اور قانون یکسانی حاصل۔ پھر انہی تینوں لاز آف ریٹرن کو ہم کمبائنڈ فارم میں پڑھیں گے، تو اس کا نام ہے لا آف ویریبل پروپورشن، قانون متغیر تناسبات۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھنے ہیں اس میں لاز آف ریٹرن، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جہاں پر لاز آف ریٹرن اپلائی ہوتے ہیں ان کے اپوزٹ جو ہے لاز آف کاسٹ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ لاز آف کاسٹ کی بھی بات کرنی ہے، جسے ہم اردو میں قوانین لاگت بھی کہتے ہیں، قوانین مصارف بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے حاصل کے قوانین پڑھنے ہیں، یعنی ریٹرن کے ہم نے قوانین پڑھنے ہیں، ایسے ہی ہم نے ان پٹ کے قوانین بھی پڑھنے ہیں جنہیں لاز آف کاسٹ کہا جاتا ہے، قوانین لاگت یا قوانین مصارف۔ تو وہ بھی 3 ہیں، قانون تقلیل مصارف، قانون یکسانی مصارف اور قانون تکثیر مصارف۔ تو ALP کے مطابق، یعنی ہمارا جو سمارٹ سلیبس ہے اس کے اکارڈنگ جو اس چیپٹر میں ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو شارٹلی بتا دیا ہے کہ اس میں ہم اسکیل آف پروڈکشن کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاز آف ریٹرن کی بات کریں گے، پھر انہی لاز آف ریٹرن سے ہم نے لا آف ویریبل پروپورشن، قانون متغیر تناسبات، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے ہم لاز آف کاسٹ کی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی اپنے سلیبس کا۔ تو سب سے پہلی بات تو بیٹے یہ ہے کہ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں پروڈکشن فنکشن کے حوالے سے، یعنی تفاعل پیداوار۔ پروڈکشن فنکشن بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو ایک طرف ہم ان پٹ یعنی فیکٹرز
یہ فیکٹرز ہیں، انہیں ان پٹ کہا جاتا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے آؤٹ پٹ کی شکل میں۔ یہ فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں ہم نام دیں گے ان پٹ کا مداخل، اور یہ آؤٹ پٹ ہے، یعنی اس سے ہم سمپلی جو ہے وہ پروڈکشن بھی کہتے ہیں، پیداوار بھی۔ تو فنکشن کی فارمیشن اس طرح سے ہے کہ ان پٹس اور آؤٹ پٹس کے درمیان جو ریلیشن ہے اسے پروڈکشن فنکشن کہا جاتا ہے، تفاعل پیداوار، یعنی ریلیشن شپ بٹوین ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس از نون ایز پروڈکشن فنکشن۔ تو یہ جو ان پٹس ہیں اس کو ہم سمپلی 4 فیکٹرز کہتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپیٹل، اور 4th ہے مینجمنٹ یا آرگنائزیشن۔ یہ 4 فیکٹرز ہیں، ان کو ہم ان پٹ بھی کہتے ہیں۔ انہیں کو کمبائن کر کے یہ ہم لاسٹ چیپٹر میں پروڈکشن فنکشن کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کو جب ہم انگیج کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پروڈکشن، یا اس کو ہم سمپلی گڈز اینڈ سروسز بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے ان پٹ ہو گئے اور اس کا رزلٹ یہ ہے آؤٹ پٹ۔ اب ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے مابین جو تعلق ہوتا ہے اسے ہم تفاعل پیداوار کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو ہے یہ پیمانہ پیدائش کسے کہتے ہیں، کہ پیمانہ پیدائش جو ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ یعنی پیمانہ پیدائش کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے ہم اسکیل آف پروڈکشن کہتے ہیں، کہ ایسا ہمارا پیرامیٹر جس میں کسی بھی پروڈکشن فنکشن کے سائز کو متعین کیا جاتا ہے، یعنی اس کو والیوم کتنا ہوگا، اس میں اس کا جو ہے اس میں ہم کتنا، اس میں لیبر کتنی لگائی جائے گی، اس میں لینڈ کا کتنا استعمال ہوگا، اس میں مینجمنٹ کیسے کام کرے گی، اس تمام جو پروسیجر ہے یا یہ جو پروسیس ہے اس کا نام ہے اسکیل آف پروڈکشن۔ اب اسکیل آف پروڈکشن یعنی جسے ہم اردو میں پیمانہ پیدائش کہتے ہیں، اور سمپلی اس کا نام ہوتا ہے سائز آف فرم، یعنی فرم کا والیوم یا پروڈکشن والیوم کتنا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم اس کو لمیٹیڈ کوانٹٹی میں چیز کی پروڈکشن کریں گے یا ان لمیٹیڈ یا لارج کوانٹٹی میں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سائز آف فرم پہ۔ ظاہری بات ہے سائز آف فرم زیادہ ہوگا تو لارج سکیل پہ پروڈکشن ہوگی، اور اگر سائز آف فرم جو ہے وہ لمیٹیڈ ہوگا، جب والیوم اس کا کم ہوگا تو پھر سمال سکیل کی پروڈکشن۔ اب سمال سکیل یا لارج سکیل کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بیسیکلی بیٹے یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا سکیل آف پروڈکشن، اور سکیل آف پروڈکشن کا دوسرا نام ہے وہ ہے سائز آف فرم، کہ جو بزنس کا والیوم ہے وہ جو ہے وہ کیسا کتنا ہونا چاہیے۔ اب اسکیل آف پروڈکشن کا جو ڈٹرمیننٹس ہیں، یعنی بنیادی طور پر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسمال اسکیل کی بات ہو رہی ہے یا لارج اسکیل کی بات ہو رہی ہے، ہم ان پٹس کی کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ان پٹس جو ہے، اب ان پٹس ہمارا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان پٹس بیسیکلی کس کو کہا جاتا ہے بیٹے؟ فیکٹرز آف پروڈکشن کو۔ اب ان پٹس کی کوانٹٹی جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو ہے وہ لارج سکیل کے سکیل آف یا سائز آف فرم کیا ہے۔ یعنی کہ اگر ان پٹس کو ہم لگاتے ہیں لیس کوانٹٹی میں، یعنی لیس کوانٹٹی میں ہم اسے لگاتے ہیں، ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے، اور ایک دوسرا ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ زیادہ یا مور کوانٹٹی میں یوز کرتے ہیں۔ اب ان پٹس یعنی جنہیں ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کا نام دے رہے ہیں ان پٹس کا،
یہ ان پٹس جو ہیں یہ فیکٹرز ہیں اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے آؤٹ پٹ. یعنی کہ جو ان پٹس ہیں یعنی فیکٹرز جو کہ بزنس میں لگائے جاتے ہیں پروڈکشن کے لیے، ان کی کوانٹٹی یہ بتائے گی کہ سکیل کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اگر فیکٹرز آف پروڈکشن یعنی 4 فیکٹرز ہیں ہمارے پاس، لینڈ، لیبر، کیپیٹل اور چوتھا ہے بیٹے آرگنائزیشن. اگر ان چاروں فیکٹرز کو کم کوانٹی میں استعمال کر کے پروڈکشن کی جائے گی، یعنی کہ کوئی چند ایکڑ جو ہے لینڈ ہو جائے، کوئی کاؤنٹڈ اس میں لیبر یونٹ ہوں، لمیٹڈ کیپیٹل ہو، مینجمنٹ بھی لمیٹڈ ہو، کم ہو، تو یہ بنیادی طور پر جو سائز آف فرم ہے یہ چھوٹا بنتا ہے، یعنی چھوٹے پیمانے کا کاروبار ہوتا ہے، جس میں تمام فیکٹر جو ہیں وہ لمیٹڈ یا لیس کوانٹٹی میں یوز کیے جاتے ہیں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دکاندار ہے، وہ دکان کار ہے، جس طرح آئس فیکٹریز ہیں، آئس کریم کی فیکٹریز ہوتی ہیں، اور بھی یہ چھوٹے چھوٹے کاٹیج انڈسٹری کے یونٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کسی محدود پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر جو کاروبار کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے بیٹے اسمال اسکیل آف پروڈکشن. یعنی اسکیل آف پروڈکشن چھوٹے پیمانے کا کاروبار، یا اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں پیمانہ صغیر. صغیر لفظ اصغر سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اسمال اسکیل. اس کے اپوزٹ کہ اگر ہم انہی فیکٹرز کو زیادہ کوانٹی میں یوز کرتے ہیں کہ بہت ساری زمین اس میں استعمال کی جاتی ہے، لینڈ بھی بہت ساری استعمال ہوتی ہے، اور ورکرز بھی ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں استعمال کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ کیپیٹل یوز ہوتا ہے، مینجمنٹ کوانٹی نمبر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے. اور یہ بڑے سائز کا یا بڑے پیمانے کا کاروبار ہوتا ہے، اور جو بڑے پیمانے کا کاروبار ہوتا ہے اسے ہم لارج اسکیل آف پروڈکشن کہتے ہیں. لارج اسکیل آف پروڈکشن کہ پیمانہ کبیر، بڑے پیمانے کا کاروبار. تو یہاں پر سب سے پہلے جو اس چیپٹر میں، یعنی چیپٹر ہمارا ہے اسکیل آف پروڈکشن اینڈ لاز آف ریٹرن، کہ پیمانہ پیدائش اور لاز آف ریٹرن، قوانین حاصل. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ پیمانہ پیدائش بنیادی طور پر کیا ہے، کہ پیمانہ پیدائش کا مطلب ہوتا ہے کہ والیوم آف بزنس، اس میں نمبر آف یوٹیلائزیشن آف نمبر آف ورکر، سائز آف مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اسے اسکیل آف پروڈکشن کہا جاتا ہے. اینڈ دیر آر 2 اسکیل آف پروڈکشن، اسمال اسکیل آف پروڈکشن اینڈ لارج اسکیل آف پروڈکشن. اب اسمال اسکیل آف پروڈکشن کیا ہے کہ جس میں فیکٹرز آف پروڈکشن کو جو ہے وہ کم کوانٹٹی میں یا لمیٹڈ کوانٹٹی میں استعمال کیا جائے گا، تو جو اسمال اسکیل پروڈکشن ہوگا. اور اگر اسے زیادہ مطلب ہے بڑے زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں عاملین کا استعمال ہوتا ہے، تو اسے لارج اسکیل آف پروڈکشن کہا جاتا ہے. تو یہ بیٹے آپ کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے جس میں آپ نے جو ہے صرف یہ بتانا ہے کہ اسکیل آف پروڈکشن کیا ہے، یعنی پیمانہ پیدائش سے کیا مراد ہے. اس میں 3 شارٹ بنتے ہیں. سب سے پہلے ہے ڈیفائن اسکیل آف پروڈکشن، پیمانہ پیدائش سے کیا مراد ہے، یا پیمانہ پیدائش کی تعریف کریں. اور دوسرے 2 سوال ہیں، ایک ہے واٹ از مینٹ بائی اسمال اسکیل آف پروڈکشن، پیمانہ صغیر چھوٹے پیمانے کے کاروبار سے کیا مراد ہے، اور دوسرا ہے کہ واٹ از لارج اسکیل آف پروڈکشن، بڑے پیمانے کا کاروبار کیا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ہمارا سمارٹ سلیبس ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے بیٹا اسی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. یعنی پہلے ہے لارج اسکیل پروڈکشن اور اسمال اسکیل آف پروڈکشن، یہ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد اس چیپٹر میں جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہم نے بیٹے اس کو پہلے آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے. اس سے اگلا جو ٹاپک ہے
اس کو ہم بیٹے ایسے پڑھتے ہیں کہ جب بھی فیکٹرز آف پروڈکشن کو کمبائن کر کے اس کو انگیج کیا جاتا ہے، انہیں یوز کیا جاتا ہے، تو بزنس کی جو پریکٹیکل فارم ہے، جس کے ہم پریکٹیکل بزنس کو دیکھتے ہیں، تو بزنس بنیادی طور پر جو ہے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے کا مطلب ہوتا ہے ارننگ کرنا، کمانا اس کے لیے۔ تو اس پروڈکشن فنکشن پر لاز کون کون سے اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن فنکشن کا مطلب ہے کہ چاروں عاملین پیدائش کو کمبائن کر کے پروڈکشن یعنی کہ اس کو یوز کرنا اور اس کے رزلٹ میں پروڈکشن ہونا، اسے پروڈکشن فنکشن کہا جاتا ہے۔ اب جو پروڈکشن فنکشن ہے بیٹا، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس پر لاز کیسے اپلائی ہوتے ہیں، یعنی جب بھی ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں نا، یہ پروڈکشن کو جو ہے وہ سمپلی جو ہے وہ کیو سے بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ تو کاروبار کو جب زیرو سے شروع کیا جاتا ہے یعنی پروڈکشن فنکشن جب سٹارٹ کرتے ہیں آغاز میں، تو اس میں ایک طرف تو ہوتی ہے کاسٹ، یعنی ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے اب جو ریٹرن اس کی دوسری فارم ہے وہ ریٹرن ہے، جسے آؤٹ پٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کاروبار کو آپ پریکٹیکل فارم میں دیکھتے ہیں تو اس کا کچھ حلیہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا اسمال سکیل کا بزنس ہو یا وہ لارج سکیل کا بزنس ہو، اس کی نیچر اس طرح سے بنتی ہے کہ آغاز میں ہم بہت سارا پیسہ، بہت ساری اس پہ ہماری کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کاروبار کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ لینڈ ارینج کرتے ہیں، پھر فیکٹرز کو ارینج کرتے ہیں، پھر اس میں را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں، مشینری پرچیز کرتے ہیں، اس کے علاوہ پورا وہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی پروڈکشن فنکشن کے آغاز میں ایک ہیوج اماؤنٹ اسپینڈ، بہت بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے، یعنی وہ ساری کی ساری جو رقم لگائی جاتی ہے وہ اگر آپ اس کو پروڈکشن فنکشن فارم میں دیکھیں گے تو اسے ان پٹ کہیں گے، اور اگر ہم اس کو کاسٹ انالیسس کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ سارے ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن یا انہیں ایکسپینڈیچرز کہا جاتا ہے۔ یعنی شروع میں جو ہے آغاز میں کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ اگر ہم کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ زیرو پروڈکشن ہے، اگر زیرو پروڈکشن سے آگے پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو آغاز میں فرسٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی جسے ہم انکریزنگ کاسٹ کہتے ہیں، کہ شروع میں بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ بزنس میں لگایا جاتا ہے۔ لیکن آغاز میں اتنی بڑی رقم، اتنے بڑے ایکسپینڈیچر کرنے کے بعد، اتنی بڑی کاسٹ آف پروڈکشن کے بعد ہمارا اس کے پیرالل فوراً اتنا ریٹرن نہیں ہوتا، یعنی کہ آغاز میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ ہوتی ہے انکریزنگ، لیکن جو ہمارا ریٹرن ہے یہ ڈیکریزنگ ہوتا ہے۔ یہ آغاز کی یہ شروع کا سٹیٹس ہے کسی بھی کاروبار کا، کہ کاروبار جب شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس پر ایکسپینڈیچر ایک وقت میں چونکہ سارے اخراجات کیے جاتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ریٹرن جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جو اس سے ہمارا فنکشن آگے کو موو کرتا ہے، یعنی زیرو سے پروڈکشن آگے بڑھتی ہے، تو کاسٹ چونکہ پہلے زیادہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کاسٹ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ریٹرن جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کاسٹ کم کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ جو بزنس ایکسپیرینس ہوتا ہے، پروڈکشن ایکسپیرینس ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کاسٹ منیمائز کیسے کی جا سکتی ہے، ایک تو یہ ہے۔
اور دوسرا چونکہ شروع میں اس پروڈکٹ کے اس کموڈٹی کا کسٹمر نہیں ہوتا، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے نمبر آف کنزیومر جو ہے وہ ریز کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر پروڈکشن یا بزنس ایکسپیرینس کی بیس پر آہستہ آہستہ کاسٹ میں کمی آتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس چیز کی پبلسٹی ہوتی جاتی ہے، وہ پبلک فیور اٹین کرتی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا نمبر آف کنزیومر بڑھنے لگتا ہے، تو اس کا ریٹرن بھی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ آغاز میں اسٹیٹس کیا ہے بچے کہ کاسٹ انکریزنگ ہے اور ریٹرن جو ہے یہ ڈیکریزنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کاسٹ بھی ایک وقت ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے، اور ریٹرن بھی ہمارا جو ہے ایک وقت میں یہاں پر کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ کاروبار بہت زیادہ پریویل ہو جاتا ہے، اس کی جان پہچان ہو جاتی ہے، اس کو عرصہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی جو کموڈٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگ اس کو جان جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ کتنی پاپولر ہے، کتنی اچھی چیز ہے، تو ایک برانڈ بن جاتا ہے۔ اور جب برانڈ بنتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کاسٹ کم ہو جاتی ہے، یعنی ڈیکریزنگ کاسٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا ریٹرن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جسے ہم انکریزنگ ریٹرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں بیٹے کہ یہ کاسٹ کا سٹیٹس ہے، اور یہ جو ہے یہ ریٹرن کا سٹیٹس ہے۔ آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں کاسٹ زیادہ ہوتی ہے اور ریٹرن کم ہوتا ہے، اس کے بعد کاسٹ میں کمی آتی جاتی ہے، ریٹرن بڑھتا جاتا ہے، تو ایک جگہ پر جا کر دونوں کانسٹنٹ یعنی ایکول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ چیز برانڈ بن جاتی ہے، زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کاسٹ منیمم ہو جاتی ہے، جبکہ ریٹرن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان تینوں کو یہ جو ہیں یہ کہلاتے ہیں بیٹے لاز آف کاسٹ، قوانین مصارف ہم اسے کہتے ہیں، یا قوانین لاگت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے انکریزنگ کاسٹ ہے، قانون تکثیر لاگت، پھر کانسٹنٹ کاسٹ ہے، قانون یکسانی لاگت، پھر ڈیکریزنگ کاسٹ ہے، تقلیل مصارف۔ اچھا، اس کے یہ جو ہے یہ ہیں بیٹا لاز آف ریٹرنز، یعنی قوانین حاصل، تو قوانین حاصل بھی تین ہیں، لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن، قانون تقلیل حاصل، کانسٹنٹ ریٹرن، قانون یکسانی حاصل، اور انکریزنگ ریٹرن، قانون تکثیر حاصل۔ تو یہ کاسٹ کے لاز ہیں، اور یہ جو ہیں وہ ریٹرن کے ہیں۔ ہوتا یہ ایسے ہے کہ جب کاسٹ کا انکریزنگ ہوتا ہے اس وقت ریٹرن کا ڈیکریزنگ ہوتا ہے، جب کاسٹ کا کانسٹنٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی کانسٹنٹ ہے، جب اس کا ڈیکریزنگ ہے تو اس کا انکریزنگ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات کہ another name of decreasing return is increasing cost, and the other name of increasing return is decreasing cost، یعنی کہ جس اپوزٹ فارم میں ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے، جس وقت ریٹرن کا انکریزنگ اپلائی ہوتا ہے تو کاسٹ کا ڈیکریزنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ریٹرن کا ڈیکریزنگ ہے اس وقت کاسٹ کا انکریزنگ۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے۔ اب ان کے تعارف کے بعد اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ لاز آف ریٹرن جو ہے ان کو ہم کیسے پریکٹیکل فارم میں کیسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیٹے ہم لاز آف کاسٹ کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں لاز آف ریٹرن کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔